صحیح. باسط جوید صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر خطبات میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی، بجا میں مان گیا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں جا بجا شرک اور بدعت ہے. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو سن کر مانیں گے بھی، بعد میں اس کی گئی تعریف سے جا بجا شرک اور بدعت کے حوالے دے کر ہمارا منہ بند کرتے ہیں. کوئی وضاحت درکار ہے تو برائے مہربانی وہ وضاحت ضرور کر دیں. میرے بھائی آپ سنتے رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں اتھارٹی مانتے کہ اس کی ہر بات صحیح ہے، نہ حدیث مولوی، نہ وہ اب ابن تیمیہ کا نہیں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ابن عربی کے بارے میں کہا وہ نہیں ٹھیک بات ہے. تو ہم رام مرحوم نے اگر کوئی باتیں اچھی کہی ہیں اس کی وجہ سے کہہ دیں، تو اگر غیر مسلم کافر نے بھی کوئی اچھی بات کی تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے، یہ تو پھر آگے ٹھیک ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی اپنی غلط فہمی. یہ کوئی حق نہیں، نبی کے سوا کسی کوئی صحابی کو بھی نہیں حق، اس کی بھی باتیں غلط ہو سکتی. صحیح. بڑے بڑے نیک لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کئی فتوے ایسے دیے ہیں ان لوگوں نے کہ اگر آج کوئی عمل کرے سیدھا دوزخ میں جائے گا. ان کو اس لیے نہیں برا کہہ سکتے کہ انہوں نے علم نہیں تھا، ورنہ غلط فتوے دیے ہیں. ہاں یہ کوئی بات نہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہوگی. علامہ البانی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی صحابہ کی پیروی کرو، کہتے ہیں کس کی پیروی کرو گے؟ کوئی کہتا برف گر رہی ہے نا، جن کو اولے کہتے ہیں، بارش میں برف گرتی ہے، وہ کہتے ہیں روزے میں کھاتے جاؤ، یہ کوئی روٹی ہے؟ اس سے کوئی روزہ نہیں کرو. اور کہتے کون مانتا ہے؟ ہاں کتنے صحابی جو کہتے ہیں اگر بیوی کے ساتھ معاشرت کرو مگر پہلے ہی الگ ہو جاؤ، منی خارج نہیں ہے، کوئی غسل نہیں، صرف استنجا کر کے وضو کر لو. بالکل فتویٰ غلط. اگلے جمعہ میں حج کا بیان کروں گا، جو طارق اکیڈمی نے لکھا نا کہ حضرت عمر کا یہ فتویٰ بالکل غلط فتویٰ. تو یہ بات نہ سمجھیں کہ میں نے تعریف کر دی تو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ سب باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، یہ پلے باندھ، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ.